أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کو پڑھنے اور اس کو سننے سے متعلق کچھ آداب ہیں جن کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ تو پہلا ادب تو یہ ہے کہ قرآن کو چھونے، اس کو پکڑنے کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے، یعنی باوضو ہو، پاک ہو۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ قرآن کو سننے سے متعلق ہے، یعنی قرآن کو سننے کا سب سے بڑا ادب و احترام یہ ہے کہ غور سے سنیں۔ اگر ہم قرآن سنتے ہیں، ریکارڈنگ میں ہم سنتے ہوں یا ویڈیوز میں ہم سنتے ہوں یا روبرو ہم کسی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں ہمارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو خوب غور سے سنیں، چاہے ہم اس کے معنی سمجھتے ہوں، ہم اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں۔ اور جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ استعاذہ کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی جیسے ہی قرآن شریف پڑھنا شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں۔ تو میں اب بتانا یہ چاہوں گا کہ استعاذہ کا کیا معنی ہے اور اس کے حکم کی کیا حکمت ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ استعاذہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی بہت سارے ہیں، جیسے پناہ میں آنا، پناہ مانگنا، پناہ چاہنا وغیرہ وغیرہ۔ اگر استعاذہ کی نسبت قرآن کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں تو اس وقت استعاذہ کا معنی یہ ہو جائے گا جو قرآن کی اصطلاح میں ہے۔ تو استعاذہ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو قرآن کی اصطلاح میں استعاذہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے اس حکم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جو اللہ کا یہ حکم ہے، اس میں نامعلوم کتنی حکمتیں اللہ کی جانب سے اس میں پوشیدہ ہیں، کتنی حکمتیں ہیں، کتنی مصلحتیں ہیں۔ مگر ایک نہایت اور واضح مصلحت اور حکمت یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ کوشش یہ کرتا رہتا ہے، شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو نیکی سے روکے، دور رکھے، اور جہاں تک ہو سکے برائی، بے حیائی، فحش کاموں پر آمادہ کرے، اور کسی بھی طرح سے انسان کے دل میں گھس کر اس کے دل میں وسوسہ پیدا کر کے اس کو یاد الہی سے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے سے غافل کر دے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو بھی نیکی اپنی اہمیت اور عظمت کے لحاظ سے جتنی زیادہ موجب اجر و ثواب اور باعث قرب الہی ہوتی ہے، اتنا ہی شیطان اس سے باز رکھنے پر زور لگاتا ہے، اپنی پوری انتھک کوشش کرتا ہے اور اپنے وسوسوں کے ذریعے سے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا تلاوت قرآن جو تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے اور سب سے زیادہ قرب الہی حاصل کرنے والی عبادت ہے، جتنا قرآن کے پڑھنے اور سننے سے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اتنا اور عبادتوں سے وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کرتا۔ اور اس پر شیطان اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس بندے اور اللہ کے تعلق کے درمیان میں وسوسوں کے ذریعے سے رکاوٹ بنے۔ تو اگر ہم استعاذہ کی کثرت رکھتے ہیں، استعاذہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت شیطان کے ان وسوسوں سے اور اس کے زور سے اللہ ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ لہٰذا اسی آیت کے آگے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،
اگر ہم استعاذہ کا اہتمام کرتے ہیں تو نتیجے میں اللہ ہمیں کیا عطا فرماتے ہیں؟ اسی آیت کے آگے اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی شیطان مردود کا زور نہیں چلتا ان پر جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان پر شیطان مردود کا زور نہیں چلتا ہے، اور اپنے رب پر جو بھروسہ کرتے ہیں ایسے لوگوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ لہٰذا جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اس کی پناہ ڈھونڈی، اس پر شیطان اپنا زور نہیں چلا سکتا۔ تو الغرض استعاذہ کی اس اہمیت سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کے علاوہ بھی ہم جب کسی نیکی کا ارادہ کریں تو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے استعاذہ کا اہتمام کریں۔ اس کے متعلق کیا کیا حکمتیں اس میں اللہ نے پوشیدہ رکھی ہیں، کس طرح سے اللہ نے اس آیت کے بعد میں آگے کی آیت میں استعاذہ پڑھنے والوں کے لیے بہترین نتیجے کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو خصوصی طور پر قرآن شریف پڑھتے وقت کثرت سے استعاذہ کا اہتمام کرتا ہے تو اسے 5 فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ تو اس سے استعاذہ کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ دین و ہدایت، رشد و ہدایت پر، دین پر، اور اسی طرح جو سیدھا راستہ ہے ہدایت پر اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرماتے ہیں۔ کیونکہ دین میں جو خرابی ہمارے درمیان پیدا ہوتی ہے وہ اکثر شیطان کے کوشش سے، شیطان کی محنت سے آدمی کا نفس دین پر چلنے اور ہدایت کے راستے کو اختیار کرنے سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم استعاذہ کا اہتمام کرتے ہیں تو شیطان کے ان وسوسوں سے اللہ ہماری حفاظت فرماتے ہیں اور دین و ہدایت پر ہمیں استقامت عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا جو فائدہ ہوگا وہ شیطان مردود کے شر اور تکلیف سے بچاؤ ہوگا، کیونکہ شیطان نے تو اللہ سے یہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ جب تک اس کو مہلت دی جائے گی اس دنیا میں وہ برابر اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور رکھے گا اور گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ تو دوسرا جو فائدہ ہوگا وہ شیطان کے شر اور اس کی تکلیف سے اللہ ہمیں بچائیں گے۔ اور استعاذہ کا جو تیسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت میں ہم آ جائیں گے، اللہ کی حفاظت کے مضبوط قلعے اور مقام قرب میں ہمارا داخلہ ہو جائے گا، کہ جب اللہ ہماری حفاظت کرنے لگ جائے اور اللہ کے ہم محفوظ قلعے میں آ جائیں تو شیطان کا زور وہاں پر نہیں چل سکتا ہے۔ اور چوتھا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں، پیغمبر ہیں، صدیقین ہیں، شہید جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ مقام امن تک رسائی ہے۔ یہ لوگ اللہ کے یہاں بڑا مقام حاصل کیے ہوئے ہیں، اللہ کے قریب رہے ہیں، تو ان کے مقام تک اللہ تعالیٰ امن کے ساتھ ہماری رسائی ہماری رسائی کریں گے، یعنی ان کے مقام تک اللہ ہمیں پہنچائیں گے۔ اور پانچواں جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مالک زمین و آسمان کی مدد ہمیں حاصل ہوگی۔ اور یہ بات اچھی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے کہ استعاذہ کا حکم ہمارے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ، فخر کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان شخصیت کو بھی اللہ نے بار بار استعاذہ کا حکم دیا ہے۔ جیسے سورہ مومنون میں ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ اللہ حکم فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتے ہیں کہ اے نبی جی آپ کہیں کہ اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے۔
ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا درجہ اللہ کے سامنے بڑا ہے، کتنا وہ اللہ کے قریب ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ نبی سے یہ حکم دیتے ہیں کہ اے نبی جی آپ بھی شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے دعا فرمائیں۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی کثرت سے اس کا اہتمام کریں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی جی آپ کہیے کہ اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس آئیں اور مجھے وسوسہ میں مبتلا کرے۔ تو اس کے لیے ہم بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ جہاں تک ہو سکے قرآن مجید کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہوں تو استعاذہ کا اہتمام کریں اور اس کی عادت ڈالیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے کلام کو، کلام الہی کو استعاذہ پڑھ کر اس مقدس کلام کی تعلیم کے آغاز کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور کامیابی ہمیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا